وما کاد اللہ عبدا بعبد الا عزہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں بولیں سارے اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، سفر پہ جا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے، وہاں پہلے سے ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب نوجوان اکٹھے ہوں اور جا بھی رہے ہوں پکنک منانے کے لیے، کہاں جا رہے ہوں جی؟ سارے بولیں، پکنک منانے کے لیے جا رہے ہوں تو شرارت تو بھی سوچنا فطری بات ہے۔ ان کو شرارت سوچی، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کا حلق کروایا ہوا تھا۔ کیا کروایا ہوا تھا؟ تو یہ چھوٹے بچے ہوں یا نوجوان ہوں، جب کہ دیکھیں نا کسی کا سر حلق ہے تو ویسے بھی تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو تو موقع مل گیا تو وہ آپس میں لطیفے سناتے، اور لطیفے سنانے کے بعد قہقہے لگاتے اور ابراہیم بن ادہم کے گنج پر، ان کے حلق پر تھپڑ مارتے، کبھی ان کے اوپر پانی پھینکتے اور ان کا تمسخر اڑاتے۔ لیکن ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس ہنسی مذاق کو خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے برداشت کر رہے تھے، نہ کوئی جواب، نہ کوئی رد عمل، نہ کوئی انتقام، نہ کوئی بدلہ۔ لیکن اللہ کی ذات کو عرش پہ جلال آیا ہے، اللہ کی ذات کو عرش پہ جلال آیا ہے۔ اس لیے میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، اگر آپ نے نوٹ کی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم انبیاء کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ کی ولایت پہ اسی طرح شرح صدر ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے انبیاء کی نبوت پہ شرح صدر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن اولیاء اللہ کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں قیامت کے دن روز محشر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، وہ خود کچھ نہیں بولے، اللہ کی ذات کو جلال آیا اور اللہ نے دل میں الہام فرمایا، اے ابراہیم بن ادہم میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تیرا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تیرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کوئی رد عمل نہیں دے رہا، لیکن اگر تو کہتا ہے تو میں اس کشتی کو الٹ کر ان نوجوانوں کو غرق کر دوں، کشتی کو الٹ کر، کشتی کو پلٹ کر ان نوجوانوں کو دریا کے اندر غرق کر دوں۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا ہے، توجہ کے ساتھ۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا ربا، آپ نے اگر الٹنے اور پلٹنے کا فیصلہ فرما ہی دیا ہے تو یا ربا کشتی کو الٹنے اور پلٹنے کے بجائے ان کی دل کی کایا کو کیوں نہیں پلٹ دیتا؟ ان کے دل کی کایا کو کیوں نہیں پلٹ دیتا؟ یا ربا تو ان کی دل کی کایا کو پلٹ کر ان کے دلوں کو ایمان و ہدایت کی روشنی سے منور فرما دے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کو شرف قبولیت ملی، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نوجوانوں کو آنے والے وقتوں میں قطب اور ابدال کے درجے پر فائز فرمایا ہے۔ وما کاد اللہ عبدا بعبد الا